اہل بیت اطہار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ محبت اتنی ضروری کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے سے پہلے ہمیں دور رسالت کا ایک واقعہ سمجھنا ہوگا۔ جناب ابو طالب کی وساطت کے ساتھ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ دنیا کی سرداری چاہتے ہیں، ہم مکہ کا سردار آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو مال اور دولت چاہیے، ہم مکہ کی ساری دولت لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی حسین و جمیل عورت چاہتے ہیں، آپ انتخاب کریں، آپ کا انتخاب ہم آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب یہ سنا کہ آل مکہ مجھے سرداری کی، مجھے مال و دولت کی اور مجھے حسین و جمیل عورتوں کی پیشکش کر رہے ہیں، تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم کہتے ہو کہ اگر سرداری چاہیے تو ہم دیتے ہیں، اگر مال و دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں، اگر آپ کو حسین و جمیل عورتیں چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بلکہ فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دو اور میرے دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کر کے رکھ دو، میں پھر بھی توحید اور رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہاں پہ ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے کہ اہل مکہ و مشرکین مکہ سرداری کی پیشکش اس عظیم ہستی کو کر رہے ہیں جنہیں اللہ کریم کی ذات نے سارے جہانوں کا سردار بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مال و دولت کی پیشکش اس عظیم مالک کو کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ کریم کی ذات نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اود پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے دنیا کی دولت کے بجائے فقر کو ترجیح دی۔ اور حسین و جمیل عورتوں کی پیشکش، حسن کی پیشکش اس حسین کو کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے اتنا سونا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ کائنات میں آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا۔ بات ذرا آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشکش کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے خود ہی ایک مطالبہ کر دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ انبیاء کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے جسے قرآن نے بیان کیا کہ رسالت اور توحید کی جو تبلیغ انبیاء اپنی قوموں کو کرتے رہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی اجر قوموں سے طلب نہیں کیا۔ لیکن جب بات آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی، مدینہ منورہ کا وہ ماحول ہے، قرآن کی آیت کا نزول ہوا، یہ وہ وقت ہے جب حسن و حسین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں کھیلا کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا گھرانہ مکمل ہو چکا ہے، رب کے قرآن کو نزول ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے میرے امتیوں، یہ جو رسالت کا فریضہ میں نے نبھایا ہے، جو تم لوگوں تک خدا کی توحید کا پیغام میں نے پہنچایا ہے، یہ جو بتوں کے سامنے تم جھکا کرتے تھے، وہاں سے اٹھا کر کے ایک خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جو میں نے تمہیں جھکایا ہے، اس بات پہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قریبیوں کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ تم لوگوں نے مودت کرنی ہے۔ اب قرآن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ اے دنیا والو، اے میرے امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والو، میں نے یہ جو رسالت کا فریضہ تم لوگوں تک پہنچایا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، ساری دنیا اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، یہ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح، مکہ کی زندگی سے لے کر کے مدینہ پہنچنے تک کتنی صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی معاشی بائیکاٹ کیا گیا، کبھی طائف کی وادیوں میں لو لہان کیا گیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگوں میں کھینچا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون اس دین کے لیے بہا، یہ پیغام پہنچانے کے لیے بہا، کبھی گھر سے بے گھر کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ چھوڑا، مدینہ کو ہجرت کی، اتنی تکالیف، اتنی آزمائشوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تمام آزمائشوں اور تکالیف کے بدلے میں، اس فریضہ رسالت کے بدلے میں ایک اجر تم سے طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربی، میری قرابت داروں سے پیار کرنا، میری ازواج سے پیار کرنا، میرے بیٹوں سے پیار کرنا، میری بیٹیوں سے پیار کرنا،
میرے نواسوں سے پیار کرنا، میرے علی سے پیار کرنا، میرے حسن و حسین سے پیار کرنا، میرے تمام قرابت داروں سے پیار کرنا۔ اب دیکھا جائے تو ایک طرف قرآن کا اعلان ہے، نعم البدل اللہ کے انبیاء اپنی امتوں سے طلب نہیں کرتے۔ یہاں پہ انسان غور اور فکر کرے تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہ جو اجر اس امت سے طلب کیا جا رہا ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے یہ بھی طلب نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو مقام اتنا عظیم عطا فرمایا ہے، عظمت اور بلندیاں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ اگر یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت، مودت اور پیار کرے گی، ان کے ساتھ عشق کرے گی، تو اللہ اس محبت کے بدلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عظمت کو مزید بلند فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے علی سے محبت کرنا، پیارے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا فریضہ رسالت جو نبھایا، اس کے بدلے میں فقط امت سے ایک اجر طلب کیا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسی امت کے فائدے کے لیے طلب کیا کہ لوگ میری آل سے پیار کریں گے، اللہ ان کے مقام کو مزید عظمت عطا فرما دے گا۔ تو آئیے آج ہم سچے دل کے ساتھ جس طرح اپنے رب کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں، اسی والہانہ لگن کے ساتھ، ظاہر اور باطن کے ساتھ ہم نبی کی آل کے ساتھ بھی پیار کریں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں۔